السلام علیکم جی، آج تاریخ ہے 8 اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ایک الارمنگ سی سچویشن ہے۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ عوام کے لیے بھی ہے، خاص طور پر بلکہ عوام کے لیے۔ پہلے تو ظاہر ہم سچویشن کی بات کریں گے کہ رات بھر کیا ہوا، رات کو کیا کیا سچویشن تھی آن گراؤنڈ اور سوشل میڈیا پر، اور دونوں میں کتنا فرق تھا، دونوں چیزوں میں کتنا فرق تھا کہ سوشل میڈیا پر کیا خبریں آ رہی تھی اور جو ہے آن گراؤنڈ جو چیزیں تھیں وہ کیا تھی۔ اچھا جی، سوشل میڈیا پر یہ خبریں آ رہی تھی کہ امرتسر کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اٹیک کر دیا ہے اور مختلف علاقوں میں اٹیک کر دیا ہے، اور امرتسر کے اندر جو ہے وہ 3 میزائل پاکستان نے چھوڑ دیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بدلہ ظاہر ہے سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بدلہ لے، تو بدلہ ایسے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے وہ بھی اس وقت تیار بیٹھے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ بھائی پاکستان نے ہم پہ اٹیک کرنا ہے، پاکستان نے ہم پہ حملہ کرنا ہے۔ تو اب جس طرح جذباتی فیصلے ہوتے ہیں یا عوامی فیصلے ہوتے ہیں کہ عوام کے جذبات صرف نہیں دیکھے جاتے، بے شک وہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن جو ہے پیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ پلانز ہوتے ہیں کہ ہم نے کس پلان کے تحت جو ہے وہ آگے چلنا ہے، کس پلان کے تحت جو ہے وہ جو بھی رائے عمل اختیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کون سا پلان جو ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، پلان کیسے بنانا پڑے گا۔ اس کے اندر ظاہر ہے عوامی جذبات ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے انسان کے جذبات سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتے ہیں کہ کیسے کوئی ایک ملک جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ کے جو ہے ایسے حملہ کر دے۔ اس کا جواب تو پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ دے چکی ہوئی ہے، اس کا جواب تھا، اس کے وہ بدلہ نہیں تھا، لیکن اب بدلہ ظاہر ہے پاک آرمی نے وہ لینا ہے، ضرور لینا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اگلے دن ہی جا کے آپ بدلہ لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں۔ تو اچھا جی، اب وہ امرتسر میں باتیں کی گئی کہ امرتسر کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے میزائل داغ دیے، لیکن وہ حقیقتاً کیا تھا، وہ ان کی بزدلی تھی، وہ انڈیا والوں کی بزدلی تھی۔ وہ انڈیا والے جو ہیں تو 6 اور 7 رات کو جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کا جواب جو پاکستانی آرمی نے دیا تو وہ اس کا اتنا خوف تھا ان کو کہ انہوں نے اپنا ہی جہاز دیکھا اور اپنے ہی جہاز کو جو ہے وہ گرا دیا۔ ان کو لگا شاید پاکستانی جہاز جو ہے یہاں پر گھسا ہے، تو انہوں نے اپنے جہاز کو گرا دیا۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ وہ کیا عالم ہے ان کے ڈر کا، کیا عالم ہے ان کے خوف کا کہ ابھی جو ہے پاکستانی آرمی نے جو ہے وہ بدلہ لیا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے جہاز گرانا شروع کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی، کشیدگی شروع ہوئی تھی، تو ظاہر ہے دونوں بارڈر پر جو ہے تھوڑی سی سختی انہوں نے کر دی تھی۔ تو سختی کے دوران جو ہے 2 پلٹونیں تھی، ہندوستانی پلٹونیں جو کہ بارڈر پر جو ہے وہ گشت کر رہی تھی، اور ان کا بھی آپ ڈر کا یہ عالم چیک کریں کہ وہ ایک پلٹون دوسرے پلٹون کو دیکھ کے سمجھیے کہ شاید پاکستانی آرمی گھس آئی ہے، اور اس ایک پلٹون نے دوسرے پلٹون پہ جو ہے حملہ کر دیا، اور آپس میں فائرنگ بھی ہوئی، تقریباً 5 یا 6 یا 4 یا 5 اتنے جو ہے وہ ہندوستانی جو سکھ فوجی تھے وہ علاق میں اس کے اندر ہوئے۔ اب اس کے اندر بھی کافی خبریں تھیں، کافی چیزیں تھیں کہ صرف سکھ ہی کیوں ہیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ خوف کا عالم ہے کہ ابھی پاکستان آرمی جو ہے وہ ظاہر ہے پری پلان کے ذریعے جو ہے وہ پورے پلان کے ذریعے جو اٹیک کرے گی۔ پہلے بھی اس طرح ہوا، جو جیسے ابھی نندن کو پکڑا، پھر بہت اچھا پیغام دیا پاک آرمی نے کہ اس کو واپس بھیج دیا، چھوڑ دیا، یہ دکھایا کہ بھائی ہم ایک پرامن ملک ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، نہ ہی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پہ جنگ مسلط کر دی گئی تو ہم یہ حال کریں گے۔ ایسا ہی جو ہے 6 اور 7 کی درمیانی شب کو جب حملہ ہوتا ہے تو ایسا ہی پاکستان جو ہے دوبارہ جو ہے انہوں نے پیغام دیا کہ بھائی ہم انتظار کر رہے تھے، آپ آئیں گے، پھر ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، پھر ہم آپ کے پاس چاہے رافیل طیارہ ہو، چاہے کوئی بھی طیارہ ہو، ہم اس کو بھی مار گرائیں گے، آپ کو بھی مار گرائیں گے۔ اچھا جی، امرتسر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امرتسر میں کیا ہوا۔ امرتسر میں یہ ہوا کہ وہ جہاز جا رہے تھے اور دونوں ہی ہندوستانی جہاز تھے، اور ایک ہندوستانی جہاز کو لگا کہ یہ شاید پاکستانی جہاز جو ہے ہماری جو ہے ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، تو اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغ دیا اور اس کو تباہ کر دیا اپنے ہی جہاز کو۔ اچھا جی، یہ تو خیر وہ باتیں ختم ہو گئی کہ یہ جب پاکستانی آرمی سے بدلہ لے گی تو کیا ہوگا، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ابھی تو ان کا خوف بھی ان کو اتنا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان آرمی کے ساتھ کیا کر دے گی، پاکستانی فوج ان کے ساتھ کیا کر دے گی، پاکستانی ایئر فورس جنہوں نے اس کو تباہ، ان کے پورے پلان کو تباہ کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے اب پتہ نہیں وہ کیا پلان کر کے اور کیسے جو ہے ہندوستان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ تو ان کا خوف اسی بات سے ثابت ہو جائے۔ اب یہ خبریں آ رہی تھی مریدکے کے اندر جو ہے دوبارہ سے سائرن بج گئے، مریدکے کو جو ہے ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پھر ٹویٹر پر خاص طور پہ، کیونکہ ٹویٹر ان بین کر دی گئی ہے، تو ٹویٹر پر جو ہے خاص طور پہ وہ سوشل میڈیا جو سیالکوٹ جو ہے وہ ٹرینڈ بھی کر رہا تھا، اور سیالکوٹ کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں سیالکوٹ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، سیالکوٹ کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں، اور ہندوستانی بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ پوسٹنگ کی جائے جو کہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر کچھ بھی نہیں تھا۔
بے شک جو الارمز ہیں، وار الارمز ہیں، جو کہ بیل ہم کہہ سکتے ہیں، جو سائرن ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جو سائرن ہے وہ پہلے سے ہی انسٹال ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ نے اسی وقت ہی جب آپ کے اوپر سچویشن بنتی ہے تو آپ نے اس وقت انسٹال کرنے ہوتے ہیں. یہ چیزیں انسٹال ہوتی ہیں پہلے سے ہی، سب کچھ انسٹال ہوتا ہے، بس ان کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. تو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا. ظاہر ہے اب اس وقت جو ہے جنگی صورتحال ہے، اس لیے ان کو ایکٹیو کر دیا گیا. اب ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے اکثر جو ہے وہ اس لیے بھی چلا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک دفعہ اس کو چلا دیا جائے تاکہ جو ہے اس کی نگرانی کی جا سکے یا اس کو چیک کیا جا سکے، یا وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے صحیح ہے یا نہیں، وہ چیک کرنے کے لیے بھی چلایا جا سکتا ہے. تو اس پہ بھی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے، لیکن سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اتنے دنوں سے تکنی کا ناز نچایا ہوا ہے بھارت کو، ہندوستان کو، کہ یار یہ لوگ تو سیریز ہی نہیں لیتے. بھارت کو لگا تھا کہ ہم دھمکی دیں گے، پانی کی دھمکی دیں گے، جنگ کی دھمکی دیں گے، حملے کی دھمکی دیں گے، پاکستانی عوام ڈر جائے گی. لیکن پاکستانی عوام تو ایسی قوم ہے کہ وہ الٹا بھارتی جو ہے وہ گھبرا گئے. یار یہ کیسی قوم ہے، یہ تو ڈر ہی نہیں رہی، یہ تو گھبرا ہی نہیں، یہ تو الٹا میمز ہم پہ بنائے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے مشن سندور کا نام دے دیا. مشن سندور کو اور پاکستانیوں کو، سوشل میڈیا کے لوگوں کو مل گیا کہ یار اس کو جو ہے اور مزہ کرتے ہیں، اس کو اور انجوائے کرتے ہیں. اور پھر ایسی میمز بنا ڈالی، ایسی میمز بنا ڈالی کہ وہ جو ہے وہ پھر سے پریشان ہو گئے. یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ سندور کے نام پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سندور لے کر آ جائیں. سندور جو ہے آپ لوگوں کو لگائی، ہماری آرمی آپ کو سندور لگائے گی. اور اس طرح کی جو ہے وہ میمز جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. وہ پھر پریشان ہو گئے، یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے. ہم نے تو حملہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے پہلے الفاظوں سے ڈرا کے دیکھ لیا، پانی بند کرنے کی دھمکی دیکھ کر دیکھ لیا، اب جو ہے حملہ کر کے بھی دیکھ لیا. یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ گھبرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پاکستانی قوم بہادر اتنی ہے، وہ کیوں ڈرے بھائی آپ کی کھوکھلی دھمکیوں سے؟ کیونکہ آپ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. آپ اگر کچھ کرنے آتے ہیں تو آپ میں وہ ہمت ہی نہیں ہے، آپ میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے. آپ کی جو آرمی ہے بھارت کی، آپ کے پاس تو وہ بہادری نہیں ہے جو ہماری آرمی کے پاس ہے کہ آپ لوگ کچھ کر سکیں. اچھا جی خیر، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو ایسی من گھڑت خبریں جو ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. ان کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کیا ہونے لگا ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا. اب ہماری بھی قوم ایسی قوم ہے کہ بھاولپور میں حملہ ہوا، مرید کے میں حملہ ہوا، جہاں پھر بھی حملہ ہوا. اچھا اب لوگ جو ہے وہ میزائل، ان کو پتہ ہے کہ میزائل گر گئے، ان کو یہ نہیں ہے کہ چلو ٹرانسفارمر پھٹا یا کچھ بھی، ان کو پتہ ہے کہ میزائل گرا ہے. اور لوگ جو ہے وہ فور وہاں پر پہنچ رہے ہیں، یار میزائل کہاں پہ گرا دیکھنے کے لیے. اب بجائے اس کے کہ بھارت کو لگا تھا کہ میزائل پھینکیں گے مرید کے میں، جب میزائل گرے گا تو لوگوں کو علاقوں کے علاقے خالی ہو جائیں گے، یار اس جگہ پہ میزائل آ گئے، ہمارے گھروں پہ بھی آ سکتے ہیں. لوگ جو ہے وہ الٹا گھروں سے نکل کر اس جگہ پر جا رہے ہیں وہ جگہ دیکھنے کے لیے کہ یار وہ کیا جگہ ہے، کیسے میزائل جو ہے اس کا حملہ کیا گیا. اور پھر لوگ جو ہے وہ جو اس کا ظاہر ہے را مٹیریل ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہر جو پھٹا ہے تو اس کی ظاہر جو ہم یہ کہیں گے را مٹیریل یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے بھائی تم لوگوں کا میزائل ہمارے قدموں کے نیچے. تو یہ تو میں صرف بات کر رہا ہوں پاکستانی عوام کی، پاکستانی عوام کے جذبے کی، پاکستانی عوام کی بہادری کی. یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پاک فوج کی ظاہر ہے بہادری ہے، جو پاک فوج کی ظاہر ہے وہ ایک ملٹری ہے اور ٹرینڈ ملٹری ہے. تو ظاہر ہے ان کا جذبہ، ان کا جنون، ان کی بہادری کا کیا لیول ہوگا، اس لیول تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیول تک تو اس لیول تک کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے خیال میں اب بھارت کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نہیں مقابلہ کر سکتا. سب سے بڑی ان کے پاس پہلے بات تھی کہ رائفل تیارہ ان کے پاس ہے، اور اسی بات پر جو ہے وہ بہت ان کو، انہی کے لحاظ میں کہتا ہوں ان کو بہت گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس تو رائفل تیارہ ہے، اور رائفل ہے یا اس کو رافیل بھی کہا جاتا ہے، رائفل بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی فل ڈیٹیل جو اگلے ولاگ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ رافیل تیارہ جو ہے وہ کیوں ہندوستان کے لیے اتنا قیمتی ہے، کیوں ہندوستان جو ہے جب اس کے پاس رائفل تیارہ یا 36 رائفل تیارے ہیں ہندوستان کے پاس، اور کچھ اور یہ رائفل تیارے جو ہیں اور بھی جو ہے وہ فرانس سے انہوں نے منگوائے گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے تقریباً 5 سے 6 سالوں کے اندر ڈیلیور ہونے تھے. لیکن اب وہ پتہ نہیں اس کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب اس میں بھی میم بنی ہوئی ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ فرانسیسی کہتے ہیں کہ ہمارے تیاروں کا قصور نہیں ہے، ان میں جرت نہیں تھی. اب جرت کا لفظ نہیں تھا وہاں پہ، کچھ اور لفظ ہے، وہ لفظ کو میں مرچ کر دیتا ہوں، تو ان میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ یہ چلا سکیں. اچھا جی خیر، وہ بھی ہم پورا ایک ولاگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو رافیل تیارہ ہے یہ کیوں بھارت کے لیے اتنا ضروری تھا. اور ظاہر ہے ٹوٹل 5 تیاروں میں سے 3 تیارے رافیل تھے، ایک شاید میک 27 تھا اور ایک تیسرا 5واں تیارہ تھا. اب
وہ بھی تیارے گرے ہیں. لیکن رافیل کی ہی بات کیوں ہو رہی ہے کہ رافیل گرا دیا کیوں؟ ظاہر ہے یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی, ایک ایسا سافٹ ویئر تھا, ایسا جہاز تھا کہ وہ ریڈار سے غائب بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ دشمن کو نظر ہی نہ آئے. اب وہ کوئی چلا رہا ہے دشمن, اب ظاہر ان کے ہم ہیں تو وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے, تو وہ اس طرح کا تیارہ تھا. لیکن اس کو بھی پاکستان آرمی نے جو ہے, وہ پاکستان ایئر فورس نے جو ہے اس کو بھی مار گرایا. وہ ایک نہیں 3 تیارے ایسے کہ فرانس کی کمپنی کو بھی نقصان اٹھانا پڑ گیا, اور انہوں نے بھی پھر بیان جاری کیا کہ ہاں جی باقی یا فیل تیارے جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں, ہم مانتے ہیں, پاکستان آرمی پاکستان ایئر فورس کو ہم مانتے ہیں انہوں نے یہ تیارے گرائے ہیں. تو یہ تمام تر سچویشن, یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. علاقے خالی کروائے گئے ہیں, سوشل میڈیا پر خبریں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے وہ احتیاطاً جو ہے وہ چیزیں کروائی جاتی ہیں کہ اب حالات جو ہے تھوڑے زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں کروائی جاتی ہے. آج آپ کو بتایا ہم نے 8 تاریخ ہے اور موسم بہت پیارا ہے, اور اس وقت اور جو ایک اور بات خاص بات میرے کہنے والا تھا کہ ٹھیک ہے فورسز گشت کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر کے اوپر سے جہاز گزر گیا بھائی F-17 یہ فلاں 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 جیٹ جو ہے میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ رکھوالی کر رہے ہیں. اس طرح کی جو ہے پوسٹ تھوڑا سا گریز کیا کریں اس طرح کی چیزوں سے. ظاہر اگر وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جو ہے اپنا ایک سیکیورٹی انتظام ان کا جو ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے ایک یہ کہہ لیں کہ بہت حساس انفارمیشن ہوتی ہے اور بہت راز والی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جہاز کب کہاں سے اڑے گا, کہاں پر وہ جو ہے اپنی پیٹرولنگ کرے گا, اور پیٹرولنگ کرنے کے بعد وہ کب لینڈ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ ان کا ایک پروٹوکول کے ذریعے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک بڑے حساس طریقے کے ساتھ اور حساس انفارمیشن کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے کہ اگر ہم سڑک پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جا رہی ہے, کوئی ٹینک جو ہے وہ منتقل کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا کوئی بھی ایسی جنگی ہتھیار جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو ہمیں ایز اے پاکستانی اور ایز اے ذمہ دار نیشن جو ہے, رسپانسبل نیشن جو ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھ لی, ریکارڈ بھی چلو کر لی, آپ نے ریکارڈ کر لی اپنے موبائل میں رکھ لیے ہیں, لیکن اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں. اس کو سوشل میڈیا پر یا کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ اپلوڈ کے نہ کیا کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پورا ایک مشن ہوتا ہے, ایک حساس مشن ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس ایسے موقع پر جو ہے جب جنگی صورتحال ہے, جنگی سچویشن تو ہم اپنے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ جس طرح بھی ظاہر ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ان کی رازداری بھی رکھیں. اب اگر جہاز گردش کر رہے ہوتے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک راز ہوتا ہے, اس کو بھی ہمیں راز رکھنا چاہیے. اگر کوئی کہیں پر ہم ٹینکس دیکھتے ہیں, کہیں پر ہم کوئی بھی آرمی کی کوئی موومنٹ دیکھتے ہیں, کہیں پر کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن دیکھتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ہمارے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک امانت ہے ہمارے پاس کہ وہ ہم اپنے تک رکھیں, نہ کہ سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے لگا دیں, اور پھر جو ہے وہ بھارت کو ایک تو وہ چیز بھی مل جائے اور دوسرا ان کو بات کرنے کا بھی موقع مل جائے, تو یہ تو ڈر گئے ہیں یہ فلاں فلاں فلاں. تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے ایز اے ذمہ دار شہری, ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ ہم جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کریں. باقی 8 تاریخ ہے آج, موسم بہت پیارا ہے, موسم کو انجوائے کریں, سوشل میڈیا کی خبروں سے دور رہیں, میمز کو جو ہے وہ انجوائے کریں اور حقیقت میں جئیں اور مزے کریں, موج کریں, مستی کریں. کمنٹ سیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے بنا ہوا ہے, کمنٹ سیکشن جو ہے آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے, اپنے کمنٹ دیجئے, بھارت کے بارے میں بتائیے کہ بھارت جو ہے وہ اب کتنا گھبرایا ہوا ہے, کتنا خوف ہے وہاں پر کہ وہ بلیک آؤٹ کر چکا ہوا تھا. کئی علاقوں میں انہوں نے اپنی بجلیاں بند کی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی فلائٹ منتقل کی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج رات پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس ان کے ساتھ کیا کر دے گی. لیکن وہ ایسے نہیں کرے گی, وہ ضرور پاک آرمی جو ہے وہ بدلہ ضرور لیتی ہے, وہ بدلہ تو ضرور لے گی, لیکن وہ ایسے نہیں بدلہ لے گی کہ آپ جو ہے آپ کا ذہن تیار بیٹھا ہو کر وہ آپ سے بدلہ لے گی. وہ آپ کو وہاں پر اور ایسے ٹائم پہ اور ایسی جگہ پہ ضرب لگائے گی کہ آپ کے جو ہے وہ ہوش اٹھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو باقی آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.